السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 22ویں پارے کا اختتام عمل میں آ چکا تھا۔ 23ویں پارے کی 23ویں نشست، جس کا آغاز سورہ یاسین سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ عاجز نے عرض کیا تھا کہ 22ویں پارے کے اختتام پر تیر انبیاء کرام کا قصہ اور واقعہ چل رہا تھا، اسی کا تسلسل ہے کہ حبیب نجار نامی جو شخص تشریف لائے تھے، جنہوں نے لوگوں کو ڈرایا تھا، وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ جو صاحب تھے ان کے بارے میں آتا ہے یہ حبیب نجار اہل ایمان میں سے تھے، مگر قوم نے ان کا نہ مانا اور ان کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی بعد یہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ نے ان کو جنتوں سے نوازا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جب جنت میں داخل ہوئے تو دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ کاش میری قوم یہ دیکھ پاتی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور میرے مقام کو بہت بلند اور بالا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ بھئی انسان تو جنت میں داخل قیامت کے بعد ہوگا، ابھی کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیے دراصل یہ ہے کہ اس کے کئی قسم کے احوال اور اقوال ائمہ کرام کے اور علماء اور مفسرین کے ملتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عالم برزخ میں اور قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے، ایک شکل۔ دوسری شکل جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ تیسری دلیل جنت کی فضا دکھاتے ہیں، اور قبر میں جنت اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے تو بندہ جنت کا منظر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے عرض جنت، لیکن اسے دخول جنت اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ اب اس کا داخلہ جنت میں یقینی ہو چکا ہے، اسی لیے اس کو دخول جنت کہا گیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر بتلایا گیا کہ مشرک قوم جو انبیاء کرام کو تکالیف دی اور حبیب نجار کا قتل کیے، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ نے ان کے لیے کوئی بڑا قوم یا پھر بڑی جھنڈ یا بڑا کوئی فوج نہیں نازل فرمایا، بلکہ ایک فرشتے کو روانہ فرمایا۔ وہ آئے اور آ کر کے ایک چیخ ماری جس سے وہ سارے کے سارے بہرے ہو گئے، یعنی موت طاری ہو گئی، قامدون، وہ سارے کے سارے سوتے ہوئے بن گئے۔ پھر انہوں نے اس ساری بستی کو اٹھایا اور سارے اپنے ہاتھ سے ہلا کر کے واپس الٹا پلٹا دیا اور ساری قوم کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی نشانیاں، یعنی سورج والشمس تجری لمستقر لہا والقمر قدرناہ منازل، یہ ساری چیزیں پھر کل فی فلک یسبحون، اپنی اللہ تعالیٰ نے قدرت کے مناظر کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا۔ اس کے بعد قیامت کے دن آدمی کا ہاتھ اور پاؤں کا گواہی دینا، یہ ایک اہم بات ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ بات نہیں کر سکے گا، بندہ کلام نہیں کر پائے گا، اس کی زبان کو قفل لگا دیا، یعنی بند کر دیا جائے گا، بغیر اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے وہ بول نہیں پائے گا۔ اليوم نشهد على افواههم وتكلمنا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اس کے ہاتھ پیر سارے کے سارے گواہی دیں گے، یعنی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ باری تعالیٰ بندہ کہے گا زبان سے، اگر کہنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو ہاتھ کہے گا کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے، پیر یہ کہے گا کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی تردید کی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور فرمایا کہ وہ آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے شعر کا کہنا، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ شاعر، مشرکین عرب کہا کرتے کہ بھئی آپ شاعر کون ہوتا ہے جو مسجع مقفع کلام کہے، ہر ایک کی آغاز ایسا ہو، اختتام ایسا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم دی ہے، وہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہ شاعر ہیں، نہ شاعری آپ کے شایان شان ہیں۔ ہاں، وہ شاعری جو اچھی ہوتی ہے اس کی اسلام نے تردید نہیں فرمائی ہے۔ پھر آخر آیتوں میں مکے کے عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے پیدا فرمائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کر کہا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، فرمایا کہ پہلی مرتبہ تو اللہ نے اس ہڈی کو بھی پیدا کیا، اب تو بھی ہڈی باقی ہے، اب جو دوبارہ تخلیق ہوگی اس میں ہڈی تو ہے کم سے کم، پہلی وقت جب پیدا کیا ہڈی بھی نہیں تھی، پانی کے ذریعے سے، نطفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سورہ صافات،
اس سے صافات چونکہ آغاز ہی سورہ کا ہوتا ہے اس لیے اس سورہ کا نام الصافات رکھا گیا، صف در صف ٹھہرنے کے معنی میں۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں اسلامی کے بنیادی مسائل جیسے توحید، رسالت، قیامت، ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز کی طرف اس سورہ میں توجہ دلائی گئی، وہ ہے فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کے فرشتوں کی صفات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، فرمایا پہلی صف جو ہے صف در صف باندھے کھڑی رہتی ہے، پھر دوسرا فرمایا والزاجرات زجرا، دوسرے قسم کے فرشتے وہ ہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم میں بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں اور شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان پر بوچھار کر دیتے ہیں۔ تیسرے قسم کے فرمایا کہ جو تلاوت میں مصروف رہا کرتے ہیں، تو فرشتوں کا مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں جو بیٹیوں کا عقیدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر کے بتایا، یہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ پھر اہل جنت کا ذکر، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، اہل جنت کو رزق ملے گا، جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شائبہ نہیں کہ شاید ملے شاید نہ ملے، نہیں بلکہ یقیناً اور دائماً ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ بھئی کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا مجھے کل کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، مگر جنت کا رزق اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جہنم کا ذکر، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین، انسان دنیاوی رزق کا تو کوئی وعدہ نہیں کر سکتا مگر دوزخ کا رزق بھی یقینی ہے، جنت کا رزق بھی یقینی ہے، کہ پہلے اہل جنت کا ذکر ہوا، اب اہل دوزخ کا، ان کو زقوم یعنی اس کا کانٹے دار، بدبودار اور کڑوا اور کریہ المنظر، دیکھنے میں بھی برا، ایسی خوراک اللہ تعالیٰ اہل دوزخ کو عطا فرمائے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ شیطان کا سر ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ضمناً ملتا ہے، یہاں کئی آیات اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت لوط کا اور حضرت یونس علیہ السلام کا، ان حضرات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ایوب کا ذکر ضمنی طور پر ملے گا بعد کے سورے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جو دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ان کے گھر والوں ان کے اہل ایمان کو چھوڑ کر کے سب کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل پھیلی وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے پھیلی، سام، حام اور یافث کی نسل ہی ہے جو آج ساری نظر آتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ واقعہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی عقیدہ ایک تھا، قوم ابراہیم کو میلے میں لے جانا چاہتی تھی قوم، آپ نے بیماری کا عذر کیا، ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً میں بیمار ہو یا یہ مطلب ہو کہ تمہارے کفر اور شرک سے میری طبیعت روحانی پر اثر ہوا ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں، نہ جانے مقصد تو بتوں کو توڑنا تھا تاکہ اس قوم کو ان بتوں کی بے بسی کا پتہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اذبحک، حضرت ابراہیم کی دعا نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے، آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح فرما رہے ہیں تو اب لے گئے، اللہ نے اس کی بجائے دمبے کو لا دیا، جس کا ذکر ہم اکثر قربانی کے واقعات میں سنا کرتے ہیں، اور یہ امتحان تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر پورا فرما دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، یعنی میں نے قصہ یونس علیہ السلام کے سورہ یونس میں ضمناً ذکر کر آئے ہیں ہم کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا کی طرف روانہ فرمایا تھا، وہ لوگوں کو بلاتے رہے، لوگ نہ مانے، آپ نے 40 دن، پھر آخر میں 3 دن کا وعدہ رہا، 3 دن سے پہلے آپ نے قوم کو چھوڑ کر کے چلے، اللہ نے پھر وہ کشتی کو بھنور میں ڈالا جس میں آپ تھے، آپ سمندر میں ڈال دیے، پھینکے گئے اور گرے کودے، اور وہاں پر ایک مچھلی نے نگل لیا، کئی دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو پھر سے نجات عطا فرمائی۔ مشرکین کی تردید کی گئی کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کہ کیا اللہ کے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں اور تم ان کے لیے لڑکے ہیں۔ سورہ نجم میں بھی فرمایا تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ انفیئر ڈویژن ہے، یہ بہت غیر مناسب
تقسیم ہے کہ تم اپنے لیے لڑکے رکھ لو اور اللہ کے لیے لڑکیاں دے دو۔ تو یہاں پر اس بات کی تردید کی گئی۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوتار وغیرہ وغیرہ جو غیر مذہب میں بھی نظر آتا ہے، اس کا کچھ حصہ وہی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے اولاد کی، کہ جب وہ بڑھاپے میں جائے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اللہ نہ عمر آنی ہے نہ جانی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے نہ کمزور ہونے والا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو اسی لیے اس کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ خود دوسروں کو سپورٹ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر سورہ کا اختتام اللہ تعالیٰ نے مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس کی تردید فرما کر کے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اپنی ساتھ کسی کے شریک ہونے کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد سورہ صاد ایک حروف مقطعات میں سے ہے، کیونکہ سورہ کی ابتدا میں ہی صاد کا لفظ آیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابتدا ہی میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، جو ڈائلاگس ہوئے حضرت ابو طالب کی وساطت سے، اس کا تذکرہ ملتا ہے جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ فرمایا کہ آپ جو ہے ایک بت کو چھوڑ کر کے کئی بتوں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ ایک خدا کو ماننا ان کے لیے بڑی عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ایک خدا کو بنایا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اتنے خداؤں کو ایک کے لیے چھوڑ دیں۔ اور حقیقت میں آگے جا کر کے آئے گا وہ چیز، مثال آئے گی سورہ کے پارے کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کیا، کہ بھئی اگر مثال کے طور پر ایک غلام کے 10 آقا ہوں گے، 10 مالک ہوں گے، تو 10 مالک 10 حکم دیں گے، تو غلام کے لیے 10 مالک کا حکم سننا پڑے گا۔ اس کے برخلاف ایک غلام کا ایک آقا ہوگا تو ایک کی بات سننا آسان ہوگا، 10 کی بات سننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح خدا ایک ہوگا، ایک خدا کو مانو گے، اس کی ایک کی بات ماننا آپ کے لیے آسان ہوگا، الا یہ کہ 10 خدائیں ہو تو 10 خداؤں کی بات ماننا مشکل ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے، 2 دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد کے پاس آئے۔ حضرت داؤد نے اس وقت عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا، حضرت داؤد نے فیصلہ فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد کو جب خیال آیا کہ بھئی یہ تو اللہ نے امتحان کے طور پر مجھے بھیجا ہے، فوراً اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ تو یہاں پر حضرت داؤد کا ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان کا ایک ذکر ملتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ 2 قسم کے عمدہ گھوڑے اللہ نے عطا فرمائے تھے، جنگ کے لیے آپ نے 2 عمدہ گھوڑے رکھے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کی گھوڑوں کا معائنہ اور اس میں کام دھام میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کی نماز عصر جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں، آپ جب اس کو آپ نے جب دیکھا کہ عصر کی نماز چلی گئی ہے، آپ ان دونوں گھوڑوں کو بلایا اور دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا کہنا چاہیے کہ مملکت کا، حکومت کا اور وسعت کا ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی اور یہاں ان کی شفا کا بیان ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ زمین پر پیر مارے تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نہائیں بھی اور پئیں بھی، اور ان کو صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان نے حضرت کی اہلیہ سے مل کر کہا کہ میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں علاج کروں گا آپ کے شوہر کا، مگر جب وہ بہتر ہو جائیں تو یہ کہیں کہ میں نے، یعنی جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو کہے طبیب نے انہیں شفا دی۔ حضرت ایوب سمجھ گئے کہ یہ شیطان تھا، آپ غصہ ہوئے اہلیہ کو اور کہا کہ میں بہتر ہو جاؤں گا تو میں تمہیں 100 لکڑیوں سے 100 مار ماروں گا۔ اب جب صحت یابی ہو گئی تو خفا ہوئے کہ بھئی، پریشان ہوئے کہ بھئی اب بیوی جس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی اچھی ان کی خدمت کی ہے، اس کے لیے ایسا سزا کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ گھاس کی 100 جو ہے بنڈل لے لو، گھاس باریک جھاڑو کا ہوتا ہے، گھاس جو ہوتی ہے وہ لے کے جو ہے اس سے ان کو مار دو۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، تو اس سے مار بھی نہیں لگے گا اور 100 کی ان کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔
اس پر سورہ کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا پھر سے شیطان اور حضرت آدم کے واقعے کو تفصیلاً پھر سے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر یہاں. سورہ زمر کہا جاتا ہے گروہ کو. اس مناسبت سے اس کا نام 2 گروہوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام الزمر رکھا گیا. مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ. مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کی تردید کی گئی. پھر اس اہل اسلام کا ذکر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. جب کسی شخص کا اللہ سینہ کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر میں نے جیسے آخر ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ غلام کہ مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو، اور ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. فرمایا کہ صرف ایک ہی آقا کی ملکیت میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو اس کی خوش قسمتی اور اس کے آسانیوں کا عالم کیا ہوگا، اگر اس کی بجائے کئی اور ہوں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا. اسی پر 23ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.